اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم علی النبی رحمت للعالمین وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم علیہ۔ آج ہم سورہ بقرہ آیت نمبر 35 پر کلام کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے اور یاد کرے اس وقت کو کہ جب ہم نے کہا کہ اے آدم آپ اور آپ کی زوجہ جنت میں ٹھہرے رہیں، یعنی ایک خاص مدت تک آپ رہیں اور اس جنت میں سے جہاں سے چاہیں آپ کھائیں، البتہ اس درخت کے قریب نہ جانا ورنہ تم حد سے بڑھنے والوں میں ہو جاؤ گے۔ اس آیت کریمہ کے پہلے جز میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، اے آدم آپ اور آپ کی زوجہ جنت میں ٹھہرے رہیں۔ آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے لفظ اسکن ارشاد فرمایا ہے اور بعض عارفین کے نزدیک اسکن کا معنی، سکونت کا معنی یہ ملکیت پر دلالت نہیں کرتا بلکہ ایک خاص مدت تک رہنے پر دلالت کرتا ہے۔ چنانچہ آیت سے پھر یہی مفہوم ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کے علم ازلی میں یہ بات تھی کہ آئندہ ایسے حالات وقوع پذیر ہوں گے کہ جس کے سبب آدم و حوا علیہم السلام کی اس جگہ سے یعنی جنت سے جانب ارض منتقلی ہوگی۔ گویا کہ حضرت آدم علیہ نبی جناب علیہ الصلوۃ والتسلیم کا جنت میں قیام عارضی تھا کیونکہ حقیقتاً آپ زمین کی خلافت کے لیے پیدا کیے گئے تھے۔ مزید یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، یعنی اے آدم آپ اور آپ کی زوجہ جنت میں ٹھہرے رہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کی زوجہ یعنی ہم سب کی والدہ ماجدہ حضرت حوا علیہ السلام مراد ہیں۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں ٹھہرایا گیا تو اس وقت چونکہ آپ تنہا تھے، کوئی ایسا نہ تھا کہ جس سے انسیت حاصل ہو، چنانچہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام پر نیند کی کیفیت طاری فرمائی اور آپ علیہ السلام کی بائیں جانب پسلی سے آپ کی زوجہ حضرت حوا علیہ السلام کو اس طرح پیدا فرمایا کہ نہ تو حضرت آدم علیہ السلام نے کوئی تکلیف محسوس کی نہ ہی آپ کو پتہ چلا۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت حوا علیہ السلام چونکہ زندہ شخص سے پیدا کی گئی ہے لہذا اسی مناسبت سے آپ علیہ السلام کو حوا کہا جاتا ہے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام نیند سے بیدار ہوئے تو قریب ہی حضرت حوا علیہ السلام کو بہت ہی حسن کے ساتھ آپ نے پایا۔ آپ نے پوچھا تو فرمایا کہ میں آپ کی زوجہ ہوں۔ پوچھا کیوں پیدا کیا گیا ہے تو آپ نے فرمایا تاکہ میں آپ سے اور آپ مجھ سے سکون حاصل کریں۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، اے آدم آپ اور آپ کی زوجہ جنت میں ٹھہرے رہیں، تو اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت حوا علیہ السلام کو حضرت آدم علیہ السلام کی زوجیت میں قرار فرمایا ہے۔ معلوم ہوا کہ نکاح بھی ایک بہت بڑی نعمت خداوندی ہے، ایک ایسی نعمت خداوندی ہے کہ جو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر تا قیامت ہر دین و ملت میں جاری ہے۔ نکاح یہ بقائے نسل کا ذریعہ و سبب ہے، اس سے پاک دامنی پیدا ہوتی ہے، زنا و دیگر حرام افعال سے بچنے کا ذریعہ ہے۔ نکاح کی فضیلت میں سرکار دو عالم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو نکاح کرتا ہے تو وہ آدھا ایمان مکمل کر لیتا ہے۔ معلوم ہوا کہ نکاح کی شریعت میں بہت اہمیت و افادیت ہے، لہذا جو بھی شخص اس کی استطاعت رکھتا ہو، قدرت رکھتا ہو تو ضرور نکاح کرے۔ مزید اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس مقام پر ارشاد فرمایا کہ آپ اور آپ کی زوجہ اس جنت میں سے جہاں سے چاہیں آپ کھائیں۔ اس سے ایک مسئلہ یہ بھی معلوم ہوا کہ جنت بھی تیار کی جا چکی ہے اور جنت کے انعامات، اس کے پھل وغیرہ بھی موجود ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فرمان وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، اور تم دونوں اس درخت کے قریب نہ جانا یعنی نہ کھانا ورنہ تم حد سے بڑھنے والوں میں ہو جاؤ گے۔ اس مقام پر شجر ممنوع کا ذکر ہے، اگرچہ اس درخت کے بارے میں مختلف اقوال ہے۔ بعض نے کہا کہ گندم مراد ہے، بعض کہتے ہیں کہ انگور، بعض نے انجیر وغیرہ مراد لیا ہے، لیکن نہ تو قرآن کریم میں اس شجر ممنوعہ کا بالتصریح نام و وصف ذکر ہے، نہ ہی سنت صحیحہ میں اس کی تعین کی گئی ہے۔ ہاں اتنا ضرور ہے کہ وہ جنت کے تمام درختوں میں سے خاص کوئی ایک درخت تھا کہ جس کی طرف جانے کی ممانعت تھی، باقی تمام درختوں کے سلسلے میں کوئی ممانعت نہ تھی۔
مزید یہ کہ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، آیت کے اس جز میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ درخت کے قریب نہ جانا ورنہ تم حد سے تجاوز کرنے والوں میں ہو جاؤ گے۔ علماء اسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ ممانعت اللہ تعالیٰ کی جانب سے جو ممانعت ہے، یہ ممانعت یہ تحریمی نہیں بلکہ یہ تنزیہی ہے۔ اس آیت میں ظلم کا لفظ آیا ہے۔ ظلم کا معنی کسی چیز کو خلاف محل رکھنا، یعنی کسی چیز کو اس کی اپنی جگہ کے علاوہ کسی اور جگہ رکھنا، یہ ظلم کی تعریف ہے۔ اور انبیاء کرام علیہ السلام چونکہ وہ گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں، لہذا اس مقام پر ظلم کا معنی خلاف اولا کا ارتکاب ہوگا۔ گویا کہ آیت کا معنی و مفہوم یہ ثابت ہوا کہ اے آدم تم اس درخت کے قریب نہ جانا ورنہ تم حد سے تجاوز کرنے والوں میں ہو جاؤ گے، یعنی خلاف اولا کام کے ارتکاب کرنے والوں میں ہو جاؤ گے۔